آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر گفتگو کرنے والے ہیں، اور وہ ٹاپک ہے، وہ موضوع ہے ووٹ، VOTE، ووٹ۔ سب سے پہلے ہم نے اس نقطے کو سمجھنا ہے کہ ووٹ کا مطلب کیا ہے۔ ہمارے اس وقت ملک میں بہت ہی زیادہ گہما گہمی ہے، کیونکہ الیکشن نزدیک آ چکے ہیں۔ صرف اور صرف 8 دن رہ گئے ہیں الیکشن میں۔ الیکشن کے دن ہم سب نے ووٹ ڈالنا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ نے ووٹ کا مطلب سمجھنا ہے۔ ووٹ کیا ہوتا ہے؟ ووٹ کو آپ سیدھے اور صاف لفظوں میں 3 اس کے معنی لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلا مطلب ہوتا ہے ووٹ کا گواہی دینا، شہادت، گواہی دینا۔ دوسرا مطلب ووٹ کا ہوتا ہے سفارش کرنا، شفاعت بھی کہہ سکتے ہیں، سفارش بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور تیسرا مطلب ہوتا ہے وکالت کرنا، وکیل بننا۔ ووٹ کا جو مطلب یہاں پہ ہے نا، وہ ہے سفارش کرنا، وکالت کرنا اور گواہی دینا۔ اب آپ نے اگر کسی کی گواہی دینی ہے تو اچھے انسان کی دیں۔ آپ نے اگر کسی کا وکیل بننا ہے، وکالت کرنی ہے، تو حق اور سچ کی وکالت کریں، ایک اچھی بات کی وکالت کریں اور ایک اچھے انسان کا وکیل بنیں۔ اور اگر یہاں پر آپ نے کسی کی سفارش کرنی ہے، آپ نے شفاعت کرنی ہے، سفارش کرنی ہے، تو کسی اچھی چیز کی اور اچھی بات کی سفارش کریں، جو حق پر ہو، سچ پر ہو اور عمدگی پر مبنی ہو، جس میں تمام پہلو عمدہ ہوں۔ آپ اس کی سفارش کریں، اس کے وکیل بنیں، اس کی وکالت کریں اور اسی پر گواہی دیں۔ قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو، اے لوگو، اے ایمان والو، مطلب وہ شخص ایمان کی کیٹیگری میں آ جائے گا، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، جو عدل سے اور انصاف کے ساتھ کھڑا ہوگا، ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا جو عدل اور انصاف کو پسند کرتے ہیں، ان لوگوں کا آسرا اور سہارا بنے گا، اپنی وکالت سے، اپنے ووٹ سے، اپنی گواہی سے اور اپنی سفارش سے ان لوگوں کا سہارا بنے گا، ان لوگوں کو پروموٹ کرے گا، ان لوگوں کو ترقی دلوائے گا اپنے ووٹ سے، اپنی شخصیت سے، اپنی مینٹیلٹی سے، جو عدل اور انصاف پر مبنی ہوگی جس کی شخصیت۔ آگے پھر قرآن کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اپنے اس معاملات میں کبھی بھی کسی غلط انسان کو انصاف کے آگے نہ چننا۔ جہاں پر انصاف ہو، پاک صاف شخصیت ہو، وہاں پر دشمنی میں آ کر، عداوت میں آ کر، انا میں آ کر، ضد میں آ کر، کم عقلی میں آ کر، لا شعوری میں آ کر، بے وقوفی میں آ کر کبھی بھی ایسی حرکت نہ کرنا کہ جس میں آپ کسی غلط انسان کی یا کسی غلط قوم کی سفارش کر رہے ہوں۔ اعدلوا واقرب للتقوی، اعدلوا، انصاف کرو، دیانت داری سے کام لو، عقل مندی سے کام لو، شعور کے ساتھ کام لو، واقرب للتقوی، دیانت داری، شعور، عقل مندی اور انصاف یہ تمہیں نیک لوگوں کے اندر شامل کر دے گا۔ اقرب للتقوی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے لوگ زیادہ نیک، اچھے اور ایماندار ہوتے ہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی خامی پائی جاتی ہے، لوگوں کے ذہن میں، ہم سب کے ذہنوں میں ایک بہت بڑی خامی ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے حل ہونے پر دوسروں کو سپورٹ کر بیٹھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ شخص غلط بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ہمارے اس کام میں ہماری مدد کر رہا ہے، لیکن دین کے حوالے سے، شعور کے حوالے سے، یا اس کے علاوہ دنیا داری کے حوالے سے، یا معاملات میں، سماجی معاملات میں، اقتصادی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں، دینوی معاملات میں وہ شخص خراب بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم ایک اپنے چھوٹے سے عمل کے مکمل یا اس عمل پر اس کے پیرا ہونے پر ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم یہ غلط کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح کہہ رہے ہیں کہ آپ نے عدل والوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اب ہمارے ملک پاکستان کے اندر کچھ پارٹیز ہیں، کسی پارٹی کا نعرہ ہے جیے بھٹو، بھٹو زندہ باد، بھٹو آج بھی زندہ ہے۔ کسی پارٹی کا نعرہ ہے ووٹ کو عزت دو، اور کسی پارٹی کا نعرہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ان میں سے آپ کو جو بھی بہتر لگتی ہے
آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن آپ اس میں عدل اور انصاف کے پہلو کو سب سے آگے رکھیں، اپنے تعلق داری میں، اپنی برادری میں، اپنے رشتہ داری میں، اپنے دوست داری میں، ہر چیز کے اندر آپ نے عدل اور انصاف کو سب سے پہلے اول درجے پر رکھنا ہے۔ اگر انسان اچھا ہے، صاف ستھرا ہے، اچھی چیز کو سپورٹ کرتا ہے، اچھی چیز کے حق میں ہے، ایک حق دار بندہ ہے، اچھا شخص ہے، اچھا انسان ہے، دین کے بھی کام آ سکتا ہے، دنیا کے بھی کام آ سکتا ہے، معاشرے کے بھی کام آ سکتا ہے، آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے، آپ نے اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اگر انسان غلط ہے، چاہے وہ آپ کی برادری کا کھڑا ہو کوئی الیکشن میں، چاہے وہ آپ کے تعلق داری میں ہو، چاہے وہ آپ کے گھر کا اپنا ممبر ہو، لیکن آپ نے کبھی غلط کو سپورٹ نہیں کرنا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ غلط انسان کو آپ سپورٹ کریں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ اگر وہ غلط انسان غلطی کرے گا، 5 سال کا ڈیوریشن ہوتا ہے نا، دورانیہ ہوتا ہے کہ ووٹ لینے والا جب جیت جاتا ہے تو 5 سال وہ حکومت کرتا ہے، وہ 5 سال حکومت کا حصہ رہتا ہے۔ اگر 5 سال یوں سمجھ لیں کہ آپ یا تو ثواب جاریہ کر رہے ہیں یا تو گناہ جاریہ کر رہے ہیں، یا تو آپ ایسا کام کریں گے کہ آپ کو 5 سال تک اس کا ثواب ملتا رہے گا، یا پھر آپ ایسا کام کریں گے کہ پھر 5 سال تک آپ کو گناہ ملتا رہے گا۔ اب آپ نے ایسا عمل کرنا ہے کہ جو جاریہ ہو لیکن وہ اچھا جاریہ ہو، وہ اچھا ہو۔ آپ کے ایک چھوٹی سی گواہی سے، چھوٹی سی سفارش سے، چھوٹی سی وکالت سے آپ کی کچھ اچھا کام ہوتا ہے تو یوں سمجھ لے کہ آپ نے اپنے حصے کا ایک اچھا کام کر دیا ہے، جو آپ کی دنیا بھی سنوارے گا اور آپ کی آخرت بھی سنوارے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا۔ اچھا انسان، سمجھدار اور باشعور انسان وہ ہے کہ جو ایک سوراخ سے اگر اس کو ڈس لیا گیا ہے تو وہ اس سوراخ کے پاس دوبارہ نہیں جاتا، اگر جائے گا تو دور دور رہے گا۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شعور سیکھنے کا حکم دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ مومن کے اندر شعور ہونا چاہیے، لوگوں کے اندر، انسانوں کے اندر ایسا شعور ہو کہ ان کو پتہ ہو کہ اگر یہاں سے ہمیں نقصان مل چکا ہے، ہماری ایک گواہی سے، ہمارے ووٹ سے، ہماری سفارش سے، ہماری وکالت سے، اس بندے کے حق میں کھڑے ہونے سے ہمیں نقصان ہو چکا ہے، ہمارے ملک کو نقصان ہو چکا ہے، ہمارے معاشرے کو نقصان ہو چکا ہے، تو پھر اچھا سمجھدار اور مومن شخص وہ ہے جو دوبارہ وہ غلطی نہیں کرے گا۔ حدیث کے مطابق حدیث انسان کو شعور دے رہی ہے، انسان کو یہ بتا رہی ہے کہ تم میں شعور ہونا چاہیے۔ ایک جگہ سے ڈسا جا رہا ہے تو دوبارہ اس جگہ نہیں جانا۔ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا۔ مومن میں شعور آ جاتا ہے، پہلی ٹھوکر سے مومن کے اندر شعور آ جاتا ہے۔ مومن وہ ہے جس کے اندر شعور آ جائے۔ آپ نے اپنے ملک پاکستان کا ہمیشہ ساتھ دینا ہے، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اپنے ملک کے محافظوں کے ساتھ، اپنے ملک کی حفاظت کرنے والوں کے ساتھ، ملک پاکستان کے ساتھ جو لوگ خیر خواہ ہیں، آپ نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور انہی کے لیے گواہی دینی ہے، انہی کے لیے سفارش دینی ہے۔ گلی نالوں، محلے کی اینٹیں اور اس کے علاوہ یہ چھوٹے موٹے سے معاملات، یہ گٹر کے ڈھکن اور یہ وہ، ان معاملات کی وجہ سے آپ نے کبھی بھی کسی کو سپورٹ نہیں کرنا۔ اگر کسی کو سپورٹ کرنا ہے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اس کو سپورٹ کریں جو شخص 5 سال تک اچھے اعمال کرے، تاکہ آپ کو 5 سال تک اس کا اجر ملے۔ آپ کے غلط فیصلے سے آپ کو 5 سال تک گناہ مل سکتا ہے، آپ کے ایک چھوٹے سے اچھے فیصلے سے آپ کو 5 سال تک ثواب مل سکتا ہے۔